درود و درهبات شرپندی چارو گوشدارو کو منای ساخام و شارندو جاگا نشتید و شدرو و سلامت باتید امروز بهار باتید گمو گڑتی مگین دادید شرپنده مرسی مگب جنی شاعری باروا کہ شاعری چیه شرپنده ای جستا هر وحدو زمانگا سرکشتا کہ شاعری چیه لسب زانتا چیزی زانا کو پجارگ نام شاعری ہیں وہ شاعری بن چمک شعری بنی آدم ابر میں زیباہیں دنیا گندی ہاں چاری تو تب پاسی تو ساچشتکاری کرنگے جوتا کن وتی مارشتو آیالانی درشانگے راہو در پٹی ہمیں درشانگے راہو در جتا جتا رنگا بن چونکہ شاعروں نوشتہ کار چاگر دے ایدگے مردمان گیشتر زو مرت بزا اساس بند آوتی پیگرو مارشتان لبزانی جامک گورا دین تو ساچشتی دروشما آہاں محلوق کے دیما درنگاز کن بازی نے آیا لیشند کے چاگرد ایدگے محلوق چونکہ طبیب ڈاکٹر حالم وکیل انجینئر مستری ای درست چاگردہ وڑی نہ وڑیا پائے دگ دین بھلے شاعر ہچ پائے دگ نہ دن تو شاعری ہے کاریو کا محلوق کا تفریح پجارے نگن بھلے چوش نہیں دنیا مزن نامے کواساں شاعری ارزش تو بستار باروا باز نوشتہ کو تک گپ جنک بتک بازیں گپ باوستی بتک شاعری باروا رودرت کو رور نندے نگتکاراں جتا جتا وڑا وتی حیال درشان کو تک شمس رحمان فاروق کی شعر شورانگیز اولی بنبند تاکدیم 55 تہا نوشتہ کند کہ شاعری وہ ماضی ہے جو ہمارے سینوں سے پوٹ نکلتا ہے سر فلپ سڈنی گشتگت کے وہ لوگ جو شاعری پر اعتراض کرتے ہیں بیکار کے لوگ ہیں جن کی بس زبانیں چلتی ہیں وہ شاعری کو جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ شاعر کچھ کہتا ہی نہیں جو وہ جھوٹ کہے وہ یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے بلکہ وہ تو تخلیق کرتا ہے یعنی یہ دکھاتا ہے کیسا ہونا چاہیے اس لیے جھوٹ اور سچ کا اس سلسلے میں سوال ہی نہیں اٹھتا ایک اپنا ڈاکٹر جمیل جالبی وہ کتاب تھا ارسطو سے ایلیٹ تک کہ اگست 2015 یہ 9ویں چھاپ شنگی کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد چھاپ کو تک تاک دیم 230 تھا نوشتہ کن شاعری آیالی عکس چیتا کو اشارگانی زبانہ گپ گال کرگے نامن وحدی کے درست یکجا بند تا شاعری ودی بیت اس سہینانی میانے گستائی گارکنک بیت تا یک منزلیا سربوہ گرانت انجم آزمی جنوری 1979 ادب اور حقیقت یہ کتابیں کراچی اشاعتگر نیمگا کسی چھاپ شنگ بودتا فیڈرل بی ایریا کراچی آئیے ادارہ ہے اشاعتگر آئیے تاکدیم 2021 کے تخا نوشتہ کند فلسفی سائنسدان ادیب اور شاعر اپنے اپنے طور پر زندگی کی صداقت کو پیش کرتے ہیں زندگی کی ماہیت کی دریافت کے سلسلے میں ادیب اور شاعر کا سہارا تخیل ہے لیکن تخیل کا کام ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی کی ماہیت میں ترمیم و تنسیق کرے اگر حقیقت کے سوال پر غور و خوض کر کے ادیب اور شاعر کچھ ایسے اصول دریافت کر لیتے ہیں جو سائنسدانوں کی تحقیق اور فلسفیوں کے نتائج فکر سے مختلف ہوتے ہیں تو اس اختلاف پر گہری نظر ڈالنے سے ان دو باتوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اول یہ کہ شاعر کا تخیل حقیقت کا ادراک جس انداز سے کرتا ہے سائنسداں اس سے مختلف طریقہ استعمال کرتا ہے دوسرے یہ کہ طریقہ بدل جانے سے جو حقیقت دریافت ہوتی ہے وہ کسی حقیقت میں ترمیم و تنسیق کے بجائے ایک مختلف حقیقت ہوتی ہے سائنسداں کے سامنے یہ کائنات اور اس کے بھید ہیں اس کائنات کی وسعت لامحدود ہے اس لامحدود وسعت میں جب ایک سائنسداں ذرے ذرے کا جگر چیر کر زندگی کی ماہیت کی خبر دیتا ہے
تو سائنسدان کی دریافت کی ہوئی یہ حقیقت شاعر کے لیے خام مواد کا کام دیتی ہے۔ فنی زندگی اور فطرت کی ماہیت دریافت کرنے کے بجائے اس سے گزر کر فطرت کی اعلیٰ ترین تخلیق یعنی متحرک انسان کی ماہیت کو دریافت کرتا ہے۔ اس طرح فن کا کام فطرت کی ماہیت دریافت کرنے کے بجائے فطرت کے معیار کی دریافت ہے، اور اس اعتبار سے شاعری زندگی کی عمودی سمت ہے۔ بندرا ہمک ساچشتے بنزیو بن چمک بنی آدم جند ذاتن بنی آدم آسکن ازمکار وتی جسد و جان و مارش تو سمائے جہتا نائیو کا ایک ساداری بلکہ ایک سازشتکاری ہوں۔ بعض واتا آوتی جند تہا گار و بیگو آبی تو بعض واتا تمامی گید آوتی اندرا جاگادن بھری بھری مارشتے کچگو گیاوانا سائگانی رندا تچی تو بھری پگرو حیالے اب تمی ہازمانا گم پورا گپو گال کن۔ چا شاعری مردم چه اوست امید دارند کہ شاعری مارا چه داد کن۔ ایک اب ڈاکٹر جمیل جالبیہ جوہنی وڑیا گشین۔ ڈاکٹر جمیل جالبی ارسطو سے ایلیٹ تاگدیم 410 تا 411 نوشتہ کن، لیکن سوال یہ ہے کہ شاعری سے اپیل کر کے دراصل ہم چاہتے کیا ہیں؟ ہم شاعری سے کیا کیا توقعات وابستہ کرتے ہیں، اور شاعری ہمیں اصل میں کیا دے سکتی ہے؟ شاعری کی ماہیت اور انفرادی اور سماجی زندگی میں شاعری کے منصب کے بارے میں شیلے اور شلر دونوں کے خیالات بہت واضح تھے۔ وہ دونوں اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ جمالیاتی عمل ایک غیر جانبدارانہ مزاج رکھتا ہے، جس کی شلر نے یہ تعریف کی ہے کہ وہ کسی مخصوص مقصد سے آزاد ہوتا ہے اور اسی بے عملیت کی وجہ سے روحانی طور پر مؤثر بھی ہوتا ہے۔ شیلی فن کو اخلاقی مقاصد سے الگ رکھنے کا درس دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس کا اعتراف کرتا ہے کہ فن میں یہ قوت موجود ہوتی ہے کہ وہ ذہن انسانی کو پست خواہشات سے پاک کر دے، ہم میں محبت اور ارس جذبے کو بیدار کر دے جو خیر و نیکی کی طرف لے جاتا ہے، ہمارے ذہن کو اس طرح وسیع کر دے کہ خیال کی ہزاروں ناقابل فہم شکلیں اس کے لیے قابل قبول ہو جائیں۔ اس کے علاوہ شیلے صداقت کی دوبارہ دریافت کے اس عمل کو بھی سمجھتا ہے جو شاعری کے زیر اثر اس وقت ظہور میں آتی ہے جب ذہن کا الجبرا اسے رسمی بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیلی کہتا ہے کہ شاعری ہمارے باطن کی نظر کے سامنے سے وہ پردہ اٹھا دیتی ہے جو ہمارے وجود کے عجائب کو ہم سے چھپائے رکھتا ہے۔ وحدی کے انیس ناگیر شاعری ایوکا لفظانی ہمبارو جوانی نہیں بلکہ نہ ہی آسیں وڑو پیمیا گو لفظانی ردو بندو گنڈو سنڈے نامند چا لفظانی مدد تو کمک کا شاعر وتی مارش تو خیال و لیکھانا وڑ وڑیں دروش و گونا پا بخشید نادی تگیں بزن غیر مرہی ہو اشکور کے شیعانا دیداں کے ہو سامانی شیعانی صورتہ دیما کاری لفظانی باروا ایگو شک کے ایچا مانہاں جتاوتی وچوتی دارند راست نہیں۔ انیس ناگی ایک اب واحد بزدار اپریل 2004 محتاق بلوچی تاگ دیم چلو یک کتاب نوشتہ کتگا غفور شاد بلوچی کلاسیکل شاعری کے کتابیں پولکاری و نقد دیتہا تاگ دیم اجدہا نوشتہ کند کہ شعرہ ہما مرد گشند کہ وط موری داوا گرند یہ بیوہ گر شعرند آگوشید کہ بلوچ دلا شاعری ہما حامدپ و انچاہیں مردانی کار نہیں بلکہ پر شاعری ہم کوئی جگر و مزنی دلی لوٹے۔
شرمندہ بندرا شعر یک تحاری ہے عکسکاری و ازمکاری ہے انچو کہ یک عکسکاری گوتی رنگ و برش یک عکسی جوڑ کن و شاعر گون جفزگ و باطنی مارشتانی عکسا چا لفظانی پارستہ جوڑ کن انچو زر چول درچکانی لڈگ زیدی بھارگا اور یہ شمورگ کاپری سائگ لوگ یہ پیشگاہ کپوت و شانتلانی رم و رولائے ندارگے گپ بیتا امانی دارگ وکس چمانی دیما ودی بند شاعری جفزگو مارشتانی نامن بندرا جفزگو مارش چا بنی آدم پنچے مارگی ایسا بزاں خواس خمسہ جزورن خواس خمسہ بزاں بنی آدم مارگے احساس کنگے پنچ کے استے ایسا چونکہ عشق نگیں گندگیں بوچھ نگیں چشگیں سمارگیں وجہ سباد اشتیاری گلکارو چکنکار دومی چاپ کیا نومبر 2015 چاپ شنگ بتا سید شمی ریفرنس کتاب جا ملیر نیو چاپ شنگ بتا تاقدیم اجدہ نبشتہ کن وگوشت کہ انچو کہ انسان دیما روان بود گوڑا آئیے نگاہ باہندانی اثرا زرشانی رسانک بزاں ابلاغ ارکت امیت امودان بود او اشیے رہبندو وڑھم گشان بودتن و عاقبت انسان اما حد و آبسری رسد کہ آئیے گالانی کتارک بنگیج کرد بلے آئیے گورا شہر پر بندگے تیج کو الکاپے رہبندی نیستا پتہ ہم چیزی آئیے جبینہ جہمنن بودتگت او آ ساز و زیمر سنچن پمشکا وحدے کہ آئیا ساز و زیمر رنگا گپگال درشان کرد گوڑا چو بزان کہ اشی نام لچا ایرکنک بود لچا بزان شعر چونکہ سید زوشا آشمیہ لچا پا شعرہ کارمرز کتن شاعری بنی آدم جفزگو مارشتانی درنگازی نامند امک بنی آدم یک نہ یک چیزی ہے مثلا عبر میں ساچ تگیں چیزی ہے باروا جیڑگان یا گوتی ساز تگیں ساچشتیا دل گوشن امک بنی آدم وتی لے کا ایساوا جیڑی تو پگر کن سماداروں کے مردوں میں دیدانک شائگان بھی شاعر یہ سیادی گو سماداروں کے مردوان بلے ہمیں تجربہ جیڑگو آیا لانے درنگازی ارکس وتی وڑا کن لہتی ہمیشہ کو الباریں بزاں عام وڑیا بزاں لس محلوق زبانہ درنگاز کن لہتی ایشان نوشتہ کن بزاں رداں کے دروشمہ درنگازش کن کہ نوشتان قصہ آزماں کو گدار ردا کان لہتی چا جتا جتائیں ازماں کاربید چونکہ سنگ تراشی بت سازی نقش و نگاری یا دگ ازمکاری و لہتی مردوں درشان وسیلہ شاعری دنیا تہا قصاص امک زبان تہا کنک بھی تو ار زبان وتی رہ بندن گویٹے نزا شاعری نپری بزاں انفرادی چیزیں نہیں بلکہ یک جہانی چیزیں کہ ہر ملک ہر راج صداں ہزاراں مردوں مشیے پارستہ وتی درشانہ کنن شاعری یہ طاقت سک مزنن شاعری چونکہ ایک جہانی چیزی پمشکا یک راجی لکڑی بزاں دائرہ یہ تہا یا سرکل یہ تہا بند بتنکن جیار ملا ستمبر 2012 ماہتاک بلوچی کوئٹہ تاقدیم 19 نوشتہ کن انسان تمام دو ربیدگی کارو چستو ہیرانی تہا کوانتریں کارو کردار شاعریت کے چاہ انسان راج دفتر پیسر کب تک پیدا کن بزاں چاہ اماوادی کے دانائیں انسان چاہ اومو سیپنز دور پیدا کن کیشیا فنون لطیفہ یا تامداری حزب گوشن چونکہ کس نزان کہ بند آتا آ کجام مردم بتک کہ آیا شاعری بونگیج کتک ایگا پکس نزان البتہ لہتے شاعر یا ندکار چوہم گوشند کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا اولی مردم بتک پمش کا اولی شاعر آدم بتک بھلے چو نہیں چونکہ یک شاعری کیا یہ نام صاحبند انچو گوشید آنکھ اول شعر گفت آدم صفی بود تبہ موزن اجت فرزندی آدم بود بلے خسرو گوشید ما ہما دراصل شاعر زادہیم دل بہین محنت ناز خود دادہیم
نسیم دشتی نومبر 968 تقدیم لفظاں کی نسیم دشتی نومبر 968 تاکبند کے نام لفظاں شنگی سنگتا چاپ شنگ تک آئیے تاکدیم پنجا دعا نوشتہ کن بعض زوان خواسانی آیالا شاعری و پیغمبری کاری یک معنی دارند. یک فارسی دی شاعری گوشید شاعری جزو است از پیغمبری. ملک رو میں مردمان پا شاعر و پیغمبرہ یک لفظ ویٹس کارمرز کرتگت. یونانی زبان تہا شاعر بزن پویٹ معنی جوڑینو کیا پیدا کنوکن. رندائشی بزانت شاعر یا بارڈ ایر کنک بود. شرمندہ ایران نامدار زالبول شاعر فرخ زاد یک رندی ہوتی کماشا نمدی نویسید اگوشید که توی گپا شریعه زانه که منی زنداد که هیچ لوٹ و واهگی نیست چریشی عبید که منی یک شاعری ببا منا گو شاعریا مهرن منوانا گو زانک پریات را در برتگ که سرپد و زانت کار ببا وتی دوستگی کارا دستا بگران کہ شاعری گوشن. فاروق زاد ہی درور مثال یک تاکبندی دنیا زاد سے کراچی چاپ بھی آپ مارچ 2005 تہا نوشتیں. یونانی لفظاں کے ساچتگی گیشتر نوشتاں شاعری درو شمایتند. یونان کوہنی جامنندانی لفظاں گیشتر زبانی صوت و پاک ساڑایتند. پدا امی صوت یونانی رزمیہ شاعری بونش جوڑ بتن. شاعری بارو امینچو کے جیڑک بھی تا نوک نوکی حیال مجگا سرکشن. بھلے گپ پر رزشتن کہ چھ شاعری پارستا گی دیے پدرائش تو ندارک وچ امانی دیما کائنت کہ چھ آنی پد کردہ بازی عکس جوڑ بند. یہ اما اکسن کہ آز زیبا اشتے نازر کے زیمران بنی آدم مجگ سرا نقش کنن و زند محکمی راستیاں درنگاز کنن. ای وڑا چھ زند جہلگو برزگانی سرپد بوگ پا مردما ارزان تر بھی. ہندوستان اردو نامدار شاعر شاد عظیم آبادی گوشگن او مشورہ گوشک کے شاد عظیم آبادی ہی کسے گوشتن اشرت رومانیہ وتی کتاب قصدی شاعری ایک جائزہ تقدیم 25 نوشتہ کتک کہ یہ کتاب نقش پبلیکیشنز کراچی چاپ شنگ کتک. آگوشید کہ شاعری خود ایک حقیقت نہیں بلکہ صداقت کی تفسیر ہے. خود ایک حسن نہیں بلکہ حسن کا ترنم ہے. خود ایک کیفیت نہیں بلکہ کیفیت کا بیان ہے. خود ایک قوت نہیں بلکہ ایک قوت کا اظہار ہے. آگاں یہ گپے پدگیری کرانا چہرک بھی تا شاعری بستار چو پلے وڑائیں کہ چریشیا میں آتراپا وشبوئی آتاری چا امی زیبائیو وشبوئی وسیع لگا مارشتانی دنیای آباد بھی بزان چاہیے پارستا گیدیے چیرے راز میں دیما پتر بند میں دیما یک انچین چھاگر دی ودیوید کہ او دا زندے رازتی نازر کی درورو مثالانی آدھے کا ہر چیز سہرا بیت. چاما روچا کہ یہ شائگانی دنیا جوڑ بتگ اشیے وتی یک راہ بندی اشیے ہمک توش ٹکر چا کارمان برزاں پروسیا گوستگ. ہمیں کارمان تہا شاعروں ہوارند کہ چوتی شاعری پارستا زند تحلیں رازتی و چاگردی چستو ایرانی تجربہ گا کن چیا کہ وتی جاگہا وط آئیے جن وتی استمان بے صاحب شکل و دروشما چک انچے شکل و دروشمی کہ آئیے شخصیت و داخلیت تا شر و عراو سرپ اور اندیمہ. شاعری سے آدھی گو شر و درائیہ ہیں نو بچارت کے ایردا شاعر و شاعری باروا رویر نندو رودرت کے قواسو زانتکارانی گوشک چین. ایردا پتہ ڈاکٹر جمیل جالبی استو سے ایلیٹ آئیے کتابیں آئیے تاکدیم 21-22 تہا نوشتہ کند کہ کیونکہ شاعر ایک روشنی ہے اور پرواز کرنے والی پاک چیز ہے او اس وقت تک
تخلیق نہیں کرتا جب تک الہامی قوت اس پر غالب نہ آ جائے اور وہ اپنے آواز ظاہر نہ کر دے اور عقل اکثر غائب نہ ہو جائے جب تک وہ اس عالم جذبی نہیں آ جاتا وہ بے قوت رہتا ہے اور اپنے اپنے الہام ربانی کو الفاظ کا جامع نہیں پہنا سکتا۔ وہ بڑے شاندار الفاظ ہوتے ہیں جن میں شاعر انسان کے عمل کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ الفاظ اصول فن کی مدد سے ان کے اندر پیدا نہیں ہوتے، صرف شاعر کی دیوی ان میں الہامی قوت کا سور پونکتی ہے۔ علامہ شبلی گوشگند کے انسان تہا چچیزیا سان و اثر زورگ بودش استن جتا جتائیں ویل آئیے سرا اثر انداز ون چریشیا جتا جتائیں وحداں آئیے تب تہا بدلی صدلی کے امی وڑا گونگودام اور استرانی توانی سرا بدلی صدلی کائن تا جتا جتا وڑو پیما اشی درنگازیا کن پاس پینگیت ہر سرریت کائگر درکیت مرگ نالیت یا کوکوکند ہمیں وڑا بنی آدم سرائکن چین طبی مانشانی تچائی زبانہ گال درکائن چریش زانک بیت کے آم شاعری جب زگو توانی گیشتر منو گرن آئیے ایالا جب زگا آبید شاعری بتنکن آئیے گوشگند کے اما جب زگ کے چا لفظ و گالانی وسیلگا درنگازک بیتا شعرن شعر گشواریا ایہوں گشت کنے کہ اما گپ کے بنی آدمی جب زگام باپرینیت واہن جھونزے بدن آ شعرن شبلی ایہوں گوشگند کے شاعری کار جب زگانی تہا جھونزے ودی کنگن چریشیا پد آوتی لے کہا گیشتر پد درکن تو گوشت کے سرجمی دنیا یک شعر زند تہا ارجا کے شاعری شنگو تالانن ور جاگا کے شعرن اودا زند رنگو تہر جلکشن آ یک یورپین نوشتہ کار یہ سرشونہ گوشت کہ ہر چیز کے دل سرا اجک گئی یا جوش جب زگے یا کجام وڑے سان و اثر پیدا کن شعرن ان اللہ آزوان درفشو کے استال صحب سمین رولہ زرد رنگ پلانی بچکن بات نرمی کول کپوت کوکو دشت و گیابان ویرانی باغ سرسبزی بزا ہر چی کی دنیا است آ شعرن ہر چیزی کے دلا ہیر کپیت چو باز چیزن ساز و زیمر ازمکاری حقسکاری سنگ تراشی و دیگه بلے شاعری اثر انگتا گیشتر آگوشید که شاعری بستار پمشکا چاہیے دیگه ازمان بالا انت که شاعری هرچ ندارگه گوناب کشیا کت کن عکسکار یا سنگ تراش آوڑا گوناب کشیا کت نکن ایمیج لیڈل سائنٹیفک اسٹڈی آف پوئٹری اتہا نبشتہ کن شاعری لفظاں کن کہ الباریں وڑیاگوں بنی آدمہ محکمی امگرنچی داری بنی آدم حب و واہگاں عبید اشتہا زیبا اشتی دلکشی بازن چیا کہ ہما مردمانی اندرہ کے پھگرو جیڑگانی وسیلگ انچی زبانی کیا یہ تہا شہر نویسک بیت میزان میزان زیبا اشتی مارگانی بسا احسانی انچی ڈولدارے کالب جوڑ بند کہ آیا لو جیڑگاں اس نو زیبائیے رنگ بخشن تو وانو کانی دلاوتی نیمگا تر رینا ایک اپنے مثال عشرت رومانیہ وتی قصدی شاعری ایک جائزہ کتاب تاقدیم 28 تہا نوشتہ کتا لیہنٹ وتی کتاب امیجنیشن آن پینٹسی تہا شاعری چیئے سرحالہ نوشتہ کند کہ شعر اس نے راستین گوابرما عشق درشانن وی چفے گرو جیڑگا ودید ملٹن ردا شعر لفظ و گالانی یک انچے کارمرزی کے چاہیا آیال رد کپیت چرنگانی کمک اکسکار کے اما کارا کنت اما کارا گون لفظانی وسیلگا سرجم کنگے نام شاعرین ولیم بٹلرز یٹس آگوشت کے شاعری بے شک پریشتگی ساڑا ہو الہامی چیزی ہو شاعر چا لس مردم گمانا برستر الہامے گشو گیوار کنو کو بنی آدم گریے علم و ذات بخشو کے گو اما ندیستگے جہان واقعانی کشفی پہم راستی و برہداری مارشتہ جوڑے نانا مذہبانی بنیادہ ایر کنن ایک اپا وجہ عبدالصبور بلوچ کستے وتی نوشتہ کیا تھا محتاق بلوچی کوئٹہ تاقدیم سی وقتا
چاپ بتک آئیے تہا نوشتہ کرد امیدان کے ولیم بٹلر سے کے مشورے میں شنگو تالان کو تھا بلے چری گپاں حبید ہوں وحدے بدل بو کے جاورانی امرائیہ لس مالو کیا چھاگر چا شاعرہ امی لوٹکند کے آمائیے تھواوی بیت بلے ایردا کرسٹو فکارڈویل در رائنیت شاعر انقلاب کا رہنما نہیں ہو سکتا، حالانکہ ایک خاص دور میں وہ اس کا مغنی اور روح پھینکنے والا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی دنیا بیگانہ قدروں کے دباؤ کے باعث حقیقی دنیا کا ایک بہت چھوٹا حصہ بن کر رہ جاتی ہے، اور انقلاب کا کام یہ ہے کہ وہ اسے پھیلائے اور وسیع کرے۔ ای گپا کہ من برزا کچھ وشنگ تالان کو تھا ڈاکٹر جمیل جالبی ہے وتی کتاب ارسطو سے ایلیٹ تک ایشی مثال پہ اس طرح مشورہ داتے ہیں بلے یہ مثال کہتے ہیں یہ کتاب ارسطو سے ایلیٹ تک کہتے ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن چاپ کو تھا تقدیم 460 ہفتے سرا نوشتہ کو تھا فارسی لفظاں کے زانتکاری نظامی عروضی السمرقندی ردا چا شاعری پارستہ کسانی چیز مزن و مزنی چیز کسان کنگو پیش دارک بند شرنی چیز بدرنگ و بدرنگی چیز زیبا کنگو پیش دارک بند تاکہ چریشیا بنی آدم جوزگ باہن بزورن ارسطو سے ایلیٹ تک تہا تقدیم 202 سے ڈاکٹر جمیل جالبی بدن نوشتہ کند پلوٹارک نے لکھا تھا کہ سائمونیڈس مصوری کو خاموش شاعری اور شاعری کو بولتی ہوئے مصوری کہتا تھا۔ لیسنگ سے پہلے کے بیشتر مصنفین سائمونیڈس کے ہم خیال تھے۔ بن جونز کا خیال تھا کہ شاعری اور مصوری یکساں مزاج کے فنون ہیں اور دونوں نقل ارسطو کے معنی میں کے فنون ہیں۔ ڈرائیڈن نے کہا تھا کہ نیچر نقل کے ذریعے شاعری اور مصوری مسرت بہم پہنچاتی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ مصوری کا کام مسرت بہم پہنچانا ہے اور شاعری کا کام ہدایت دینا ہے۔ لیسنگ نے جب اس موضوع پر قلم اٹھایا تو اس کے سامنے ہومر اور ورجل کی شاعری بھی تھی اور یونانی مجسمے بھی۔ ہمیں وڑا انگریزی لفظاں کے زانتکارو خواص چوش جیڑن پاولو کوئلو کہ کہتے 24 اگست 1946 برازیل شہر ریو جینزوے ودیبت آئیے گدار الکیمسٹ کہتے وتی زمانے کا سکباز 988 چاپشنگ بتا 2:11 منٹ اور سیمی بریدہ 2003 بلکہ بریدہ 990 سرجمی دنیا نامدار تھا پاولو گدار الکیمسٹ سرجمی دنیا چا 8 زبانہ گیش رجان کنک بتا پاولو گوشگید کہ شاعری اروائے زبان و دل زیمرند رابرٹ فراسٹ ہم یک کسی زانتکار یا یہ گوشگید کہ شاعری جن زندگی تو منا میں زندگی رستگ جارج لوئس بورجس آگوشید کی شاعری کو یک چیزیہ دگی چیزیہ ساچگے ازمون والٹیر گوشید کی شاعری یک جہانگیری زبانی کی شیامک دل زانت و سرپدگی مائیکل باسی جانسن آگوشید کی شاعری بنی آدم دل زیم روائیے اروائے بانزولانی توارد ادیب سویل ایک نوشتاں کی کیا ایاردہ دا رجان کو تک ماتاک بلوچی کوئٹہ اپریل 2004 تاقدیم 40 ہفتہ اشنگو تالانند نوشتہ کند کہ مواد لچکاری بزا شاعری اچھا میکسیکن نوبل داد گروکیں لچکار شاعر اکتا یوپاز ایال درجنے گوڑا ای درگتا اما ساتا یہ بنجائی فکری سارابت ہمیں کہ آ لچکاریا راج دفترے سیالیا سکیں سیادی سرپد بیت آگوشید کے بے راج دفترہ لچکاری بیت نک بلے لچا کاریا دگے لیکھئی نیست کے راج دفترے اصلیں رنگا لچا تہا بدل بکن ہمیش کا اصلیں آشوبی لچا کاری یو کمائند کیا آیو کی سہرا بکن زبان اور شاعری کتابی محمد ہادی حسین ہے کہ 2015 چاپشنگ بتا مجلس ترقی ادب لاہور
آئیے تقدیم سی و ششا کہ اس محمد عادی نوشتہ کند کہ تمام قوموں کی تاریخ میں شاعری سب سے پہلا وسیلہ اظہار تھا اور ان کی ناطق زندگی کا سب سے پہلا مظہر تھی. وہ ان کی سب سے اہم، سب سے بنیادی اور سب سے ٹھوس ضروری اعلیٰ اظہار تھی، یعنی ان کے قوانین، ان کی حکمت، ان کی مذہبی رسوم، ان کی پیدائش، شادی، موت اور جنگ و امن کی تقریبیں اور اس کائنات کے بارے میں ان کی قیاس آرائیاں سب شاعری کے ذریعے ہوتی تھیں. شاعری عیالو جب زگانی جہگیری کن، شاعری اجابہ لیٹھیں تو ابرمے چیر و اندریں اسرار پدر کن تو عیالاں لفظانی زیبداریں پوشاک گرادن. شاعری پمشکا دلائر کپیت کیا بنی آدمی جب زگانی پدرائی کن. شاعری بنی آدم ذہنی سر پرانی ساچشتان چے یک کے پمشکا پریشیا استوا یا گالبندی بزن کتارسز کارمرس کو تر. شاعری ضرورت چین تو شاعری پرچہ کنک بھی ایردا دگے جا گئی فلپ سڈنی وتی ایالو لے کہاں چھوش درشانی کہ سب سے پہلے ان لوگوں کو لیجئے جو عالم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور شاعری کے خلاف بھی ہیں. ان پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ وہ ناشکر ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو بگاڑ رہے ہیں. جس نے بہترین قوموں اور بہترین زبانوں کو جہالت کے مقابلے میں سب سے پہلے روشنی عطا کیے، شاعری وہ پہلی دھایا تھی جس کے دودھ نے رفتہ رفتہ زیادہ مشکل علوم کو عزم کرنے کا اہل بنایا. ایسے لوگ اس خار پشت کی طرح ہیں جو غار میں جا کر اس کے واسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرتا ہے. وہ ان سانپوں کی طرح ہیں جو پیدا ہو کر اپنی ماں کو ہی مار ڈالتے ہیں. کیا دانش کا مرکز یونان اپنے تمام علوم میں سے ایک بھی کتاب ایسی پیش کر سکتا ہے جو میسیوس عمر ایسوڈس سے پہلے لکھی گئی ہو؟ واضح رہے کہ یہ تینوں کے تینوں صرف شاعر تھے. اچھا کوئی ایسی تاریخ ہی دکھائیے جس سے پتہ چلے کہ ان سے پہلے کچھ ایسے مصنفین اور بھی تھے جو شاعر نہ تھے، جیسے ارفیس، لینس وغیرہ، جو اس ملک کے وہ نامور لوگ تھے جنہوں نے سب سے پہلے اپنے قلم کو آنے والی نسلوں کے لیے استعمال کیا. کیا ان سے پہلے بھی کوئی بابا علم ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ ان لوگوں کو وقت اور زمانہ کے اعتبار سے ہی اولیت حاصل نہیں تھی، بلکہ انہوں نے غیر مہذب اور وحشی انسان کو علم سے محبت کرنا بھی سکھایا. اس لیے امفین کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کی شاعری سے پتھر بھی حرکت میں آ جاتے تھے. تھیبس شہر اس طرح تعمیر کیا گیا تھا. کہا جاتا ہے کہ آرنیلیس کی شاعری کو جانور بھی سنتے تھے، یعنی پتھر کے سے وحشی لوگ. اسی طرح رومنوں میں لیولیس، اینڈروٹی کیکس اور اینیلیس تھے. اسی طرح اطالوی زبان کو جن لوگوں نے خزینہ علم بنایا وہ شاعر داں تھے، بوکچ اور پٹرارچ ہی تھے. اور ہمارے انگلستان میں گوور اور چوسر کے نام آتے ہیں. یہ بھی ظاہر ہے کہ یونان کے فلسفی دنیا کے سامنے شاعروں ہی کے روپ میں آئے. تھیلیس، امپیڈکلیس اور پیرمینائڈیس نے اپنے فلسفے کو نظمی کے ذریعے پیش کیا. ایک اب کہتے ہیں ہم ڈاکٹر جمیل جالبیہ وتی کتاب ارسطو سے ایلیٹ تک کے تہا یہ تاقدیم کتاب تاقدیم دوست دو چلویا کے تہا نوشتہ کو دکھا. امیرنگا محمد عادی سے پدا وتی کتاب زبان اور شاعری تاقدیم سی و شش تہا نوشتہ کن شاعری باروا کہ شاعری میں تلمذز کے ایک موج گراں کی پیداوار نہیں ہوتی بلکہ ایک فطری مجبوری کا نتیجہ ہے، اور ایک ایسا مشغلہ نہیں جس کے بغیر بھی ہم گزارا کر سکتے کیونکہ اس کے بغیر فکر کا عمل ہی ناممکن ہے. اور نفس انسانی کا ایک ابتدائی حمل ہے، اس سے بیشتر کے انسان کو لیے وضع کر سکتا. اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے تخیل سے کام لے. مدتوں تک خیالی ٹامک ٹوئیے مارنے کے بعد وہ اس قابل ہوا ہے کہ اپنے قوت فکر سے کام لے سکیں، اس سے پہلے کہ وہ باہر کی دنیا کا واضح ادراک حاصل کر سکتا. اس دنیا کے دھندلے نقوش اس کے آواز پر مرتسم ہوئے. کلام ناطق سے پہلے اس نے گانا سیکھا، نثر میں گفتگو کرنے سے پہلے اس نے نثر میں باتیں کرنا سیکھا، اصطلاحات وضع کرنے سے پہلے اس نے استعاروں سے کام لیا. آج بھی استعارہ آمیز زبان اس کی فطری زبان ہے.
پدا وجه سباد اشتیاری گلکار و چکنکار تاکدیم بیست و چهار تها نوشته کن آگوشید که شعر چیه وہ شعرہ چون بوگ لوٹی تھی کجام چیزیں کے مارش تو جب زگارہ شعر کن یہ دعائیں جستان چا ہمار اوچا سرکشت کے وادی انسانی ربی دگو جیڑگ او پدا نبی سگے سفر بنداد بود بنی آدم آوتی چپ و راست زان آئی فکر مارش تے بود ودان بود وائی آوتی آتراب چارگ و مارگ بنداد کود آئی آوتی آترا آسراتیانی شوازک بنا کود دیمتر واجہ سواد اشتیاری گلکار و چکلکار تا نوشتہ کند کہ وادی کے لچھا ہے ساڑا ہے گشینگے گپ کھیت گوڑا آئیے دو تک کو پہناتانی نیمگا دلگوش گورکنگا لوگی ادھر لچھا پا شعرہ کار مرز بوانتا یکی آئیے رہبندگیری بزاں منطق حسابہ لچھا ہے ساڑا ای پیم بیت کند کہ اما چیز یا گپ کے انسان دلا اثر دور بدن بزاں رہبند گرے روا لچھے بزاں تی تک گیشتر ارکت داری بلے عروض حسابہ لچھے ساڑا ای بودکند کہ اما تچ کول کاپیں گپ کے سنگو پیش رت بداری بزاں عروض ردا لچھے دروشمی تچکی علمین بزاں اگر رہبند گرے حسابہ لچھے بن اثر اند گوڑا عروض درگتا آئیے سنگو پارسنگ پمشکا اگاں یا گپے سرزائرہ تچ کولکا ببی تو اثری مدارد آروز حسابہ لچین بلے رہبند گرے حسابہ لچا بیتنکد شعر باروا مولوی عبدالرحمن گشگن مولوی عبدالرحمن کس نے ایک نبشتہ کاریت ہے یہ کتابیں بعض مشہور ہیں کہ اس نے مرحت الشعر کیا ڈاکٹر ظہور احمد ہزارہ اور دوبندہ تک 2015 مئی چاپشنگ بودتے مجلس ترقی ادب نیمگا آئیے تاکدیم سیو نوے تہا ایک اپنے وشتہ ہیں تاگوشت کے شعر کی ایسی تعریف جس کو علم و فن والے بھی تعریف مانے شعر کے وجود میں آنے سے بہت بعد میں پیدا ہوئے اس کا اولین معرف مذاق ذوق سلیم تھا اور وہی جانتا تھا کہ شعر کیا چیز ہے اور اس کی ماہیت اور خصوصیت کیا ہے مگر جب وہ ترقی کرتا ہوا چون و چرا کے درجہ پر پہنچا اور انکار و تسلیم افہام و تفہیم یا کم از کم شعر کے اس قوی کی تعین کے نوبت آئی تو اول او موضوع اور مخفع کلام جو عکس جذبات ہونے کے ساتھ ساتھ اس نے زبان و بیان کا مجموعہ ہوتا شعری اچھا شعر کہلاتا تھا پھر اسی میں ایجاد و معانی اور اختراع خیالی کا اضافہ ہو گیا جب زمانہ اور آگے بڑھا اور شعر نے مزید ترقی کی تو معانی خیالی کی تفصیل کی نوبت آئی اور شعر کی یہ تعریف قرار پائی کہ وہ کلام موضوع و مخفع جو مقدمات مہم پہ شامل بس مشتمل ہو اور ان کی ترتیب سے نتائج غیر واقعی پیدا کرے مگر اس طرح کے وہم کو حقیقت کو وہم کر دکھائے شعر ہے عربی نامداری گشتنے کے الشورا تلامیذ الرحمن بزاں شاعر ہلائے شاگردن اسے یک بزاں تیبید کے شاعری یک خبرمی چیزیں ارسطو سے ایلیٹ تک جمیل جالیوی کتاب پدا نیمگا رویں کے تاکدیم 246 سرا چھ نوشتہ کن آگوشت کے رومنوں میں شاعروں کو ویٹس کہا جاتا ہے یعنی خدا رسیدہ پیش بین یا پیغمبر ان عظیم لوگوں نے اتنا نفیس نام شاعر کے دلربا باعلم کو دیا اور اس کی تعریف و تقریب میں وہ اس حد تک گئے کہ نظموں سے فعال تک نکالنے لگے اس طرح ورجل سے فعال دیکھنے کا طریقہ ایجاد ہوا ورجل کی کتاب کھولی جاتی اور کسی بادشاہ کے بارے میں لکھے ہوئے اشعار پڑھے جاتے اور ان سے حسب مطلب اشارے تلاش کر لیے جاتے ہیں حالانکہ یہ ایک فضول سا توہم تھا لیکن اس سے اس بات کا اندازہ ضرور ہو جاتا ہے کہ وہ شاعروں کی کتنی عزت کرتے تھے ڈلفی اور سبیلاس کے پیغمبروں پر علام ربانی شعر میں اترتا تھا اب کیا میں ورڈز کی حمایت میں اور استدلال نہ ہوں
کیا میں یہ بتاؤں کہ حضرت داؤد کے گیت بھی نظمیں؟ اب ابھی یہ دیکھنا چاہیے کہ یونانی اس فن کو کیا نام دیتے تھے اور اسے کیا سمجھتے تھے۔ یونانیوں نے اس کے لیے پوئٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، جو بہترین لفظ ہونے کی وجہ سے دوسری زبان میں بھی رائج ہو گیا۔ یہ لفظ پوائین سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے بنانا، اور اسی لیے اتفاق سے یا عقل سے ہم انگریز بھی یونانیوں کی طرح اسے پوئٹ یعنی بنانے والا کہتے ہیں۔ یہ نام کتنا عمدہ اور بے نظیر ہے، اور اس کا اندازہ ہم دوسرے علوم سے مقابلہ کر کے لگا سکتے ہیں۔ سید گوشی ما مکہ ونگتن ابت مکہ ونگ ابت مکہ گدار امراء القیس کماندار نوراس تگیں بامیہ تراسیں تہاری سان گو نیکرائی گالاں وتی نامدار سردب ترت دستوں کے عمر ابن ربیعہ تازی وتی راجے وتی گالانی زماندار آرودکی و توسی و رومی و نظیری ای آفز و سعدین شیراز مقیمار بے کیچ و بلوچ دست دلند شہج و رسالو بے شاہ لطیف سندڑی و سندھی چو سیٹھار وشالی و بدحالی نمون ہزارن خوشحالی پا پشتون پا پشتو گلن سوار بے راج و گسو نام و ہزار جود زبان چا غالب پلگار اگاں عریب و شریدار الراج و زبان چوتی شالت چہاں زندگ تی راج و زبان ام چوتی لچہاں زندہ۔ یہ سید ہاشمی ایک لچہے شعری کے یہ کتاب گسدگوار تہا تاقدیم یازدہ نوشتے شمائیہ یہ شعرہ ونت کت کھنے شاعری بارو دوستا امک شرفداری چاگردہ شاعری کو جوانی نگاہ یا چارہ گوید بلے پدا ہوں بعض شاعرانی ساچش کے گون لس پائدہ گو اخلاقیات شاعری میں سنگا تورک بتن تا شاعری بغیر یا بعض مننا کی ہوں دیمات افلاطون چوتی دروری استان بزان آئیڈیل ریپبلک کا شاعرہ درکش بلے چوشوں گوشت کے شاعر ابرم پدگیر وہ شعر ساچگا شاعر ابرم و نفسیات دستے مان بھی منگلستانہ دو انچے وحد و درگت اتکن کہ شاعر یہ دیم پانی بزن دفاع بازیں گپ و باوستے بنا کر یک دروری سر فلپ سڈنی اگن کیا یہ افلاطون و ارسطو منا کانا دیما ایر کو تو شاعر یہ دیم پانی کو بزن دفاع کو دومی درور انگلستان میران کی شاعر شیلے ہے گند کہ آئیے نوشتانک شاعر یہ دیم پانی بزن دفاع یک کلاسی کے درجہ دارت ہمیں نوشتان کے تا شیلے نوشتہ کند کہ شاعر دنیا ہے نمن نتگیں بزن غیر تسلیم شدہ قانون سازن ایگا پاکستان علی عباس حسینی وتی کتاب اردو شاعری کا دفاع تاقدیم پنچ تہا نوشتہ کند کہ یہ کتاب انجمن ترقی اردو پاکستانہ چھاپوشین کو تک پتہ رو میں ارسطو سے ایلیٹ تک نیمگا کہ ڈاکٹر جمیل جالی بھی یہ کتابیں تاقدیم پنجاؤ اشت نوشتہ کند کے ورز ورد اپنی تمہید میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ شاعر کیا ہے۔ اس کا جواب وہ خود یہ دیتا ہے کہ وہ تہذیب کا سکھانے والا نہیں ہے بلکہ ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمی سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا ادراک زندہ ہے، جس میں دوسروں کے مقابلے میں جذبات زیادہ ہیں، جو انسانی فطرت سے زیادہ واقف ہے، جو اپنے جیسے جذبات اور ارادوں کو دوسروں میں دیکھ کر ان پر غور کرتا ہے اور پھر ان کی تخلیق کرتا ہے۔ چونکہ شاعری بے ساختہ جذبات کا اظہار ہے، اس لیے نہ تو اسے سیکھا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بندھے ٹکے اصول ہو سکتے ہیں۔ شاعر معمولی انسان نہیں ہوتا، وہ کچھ مخصوص صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے انفرادیت شاعر اور شاعری دونوں کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ شعر انسان مارش تو جیڑگانی اولی درشانین اما درشان و درنگازین کے زیبائی و ڈولداری وزن جمالیات اگوں سے عادی کن یہ جیڑگ سفر تنیگا آسر نمتن یہ ردا پس شعرہ ہزاراں مکتب و پیگر دیمات کا گو انگت دیما ادرت شاہ نوکیں لیکا دگے ہزاراں جس دیما آورتا کوانین روی شتی نگد تہا شعر توسی چوکرنگ تک کہ تنگ و بند تہا بھی بیت مانا ہم بدن گنیت گشک بھی بیت
مانادار بوگ شرط اشدری نین پرچکے ہزاران چے بند مصرا است کے دن جت کی بزن شعری مبید دان آئیے دومی بند دیم آئیر کنک مبید اولی بند مانا ندن اما گب کے تنگ و بندے بزن بہریتہا گشک بید شعری گشک بید ای مانا منک بید بلے ارادگو نیت گپا چباز راضی نہیں عربی زبان زانتکارہ نردا شعر یا کنچے کلام یا گالے کیا وزن بھی بیت و یا کافیہ بھی بیت کیا بے ارادگا نبشتہ کنک بیت ای گپا ابن رشید وتی کتاب العمدہ تہا نبشتہ کن اے ارداد 2013 شعبہ بلوچی کوئٹہ نیمگا تاک بند انکین کے چاپشنگ بھی یہ تاک دیم 52 تہا کستے ایک مثال کوٹ کن تو نوشتہ کن کہ شعر یکسر عرف اول کسی بات کے پانے کو یا اچھی طرح جان لینے کو کہتے ہیں اور کسی نقطے پر مطلع ہو جانے کو بھی۔ اصطلاح میں یہ وہ سخن موضوع ہے کہ قصد قائل شامل تخلیق شعر ہو۔ شعر ہی شعور کا مادہ ہے اور شعور کے معنی بھی صاحب غیاث نے دانستن و دریافتن یعنی جاننا یا لینا یا دریافت کرنا بتائیں۔ قاضی عبدالعزیز جرجانی کس نے نوشتہ کن الوساط کتاب تھا تقدیم 119 گوشت کے شعر یک انچی ازمی کیا یہ تھا جوزگ ربیت بزن عقل کنگو جیڑک جاگا کنن۔ ابن سینا ایالہ شعر منطق اماتارند کیا یہ مننا کے بنجا ایالند امی رنگا اگم ماں کس نے کتاب یہ نیم گا رویں کہ اودا چی نوشتہ ہیں گوڑا مارا پدا کس نے ڈاکٹر جمیل جالی بھی یہ کتاب نیم گا روگ لوٹی استو سیلیٹ تہا کس نے تاک دیم عبدہا نوشتہ کن یہ گوشگین عمر کے نزدیک شاعری کا مقصد لطف ہے جو ایک قسم کے جادو سے پیدا ہوتا ہے۔ عمر شاعرانہ قوت کو الہامی قوت کہتا ہے اور اسے دیوتاؤں سے منسوب کرتا ہے جن کی مدد اور دعا سے وہ اپنی نظمیں تخلیق کرتا ہے۔ ایک جگہ وہ ایکیلس کی ڈھال کے ذکر میں لکھتا ہے کہ ال کے پیچھے کی زمین کالی معلوم ہوتی تھی اور اس زمین کی طرح جس پر ال چل چکا ہو حالانکہ وہ سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس صنائی کا کمال تھا۔ عمر کی اس بات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ شاعر کا اصل کام کیا ہے، وہ کالی زمین جوتتا ہے مگر اس کے مال سے جو زمین نکلتی ہے وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ تخلیق بھی ایک ایسی عمل ہے جو معمولی چیز کو غیر معمولی اور اصل سے زیادہ حسین بنا دیتا ہے۔ تخلیق کی خوبی یہ ہے کہ وہ عام تجربے کو دلکش بنا دیتی ہے۔ یہی معیار تنقیدی شعور کا معیار ہے جس سے تخلیق کو پرکھا جانا چاہیے۔ عمر ہمیں یہی بتاتا ہے۔ ایسڈ کے نزدیک شاعری کا منصب الہامی درس دینا ہے۔ مولانا شبلی نعمانیہ وتی کتاب شعر و لجم تہا ایاولی بنمندہ شعر گواچن شاعری باروا رستو لیکا و چاروی بنمند تہا شاعری گواچن شاعری گواچنی لوٹ آیا لفظانی زیبائی و لفظ و گالانی وڑو دروشوں میں باروا وتی آیال درشان کتگن شاعری کو سرجمی لفظاں گشینہ گرانے کاری پمشکا شبلیہ شاعری یک گڈی گشواری نکتگ آئیہ کو جتا جتائیں درورہ شاعری ارزشت گشینگے جہد و کوشست کتگ آئیے نزدہ شاعری بن چمک زان تو زانگ نہیں بلکہ مارشتے چریشی اپد آپ پہم و زان تو مارشتے گشواریہ نوشتہ کند کے ادا ہا بنی آدمارا جتا جتا آزا و جتا جتائیں طاقت داتگن چریشاں دو طاقت کلی چیزانی بن چمگیں یکی پہم و زانت و دومی مارشت پام و ذات کار چیزانی باروا زانگو چرانی بودشتو بستارے اساوا کار گرگن اروڑے شوازکاری پٹپول و کلے زانت و زانش چامشانی صوبان مارشت کار چیزی مارا کو زانگن یا یک جیڑے توجیل درگی جگ یا یک چیزی باروا جیڑگ نہیں آئی کاری اکامیشت کے وعدے کے یک
ویلی ودی بیتا تکانسر بیت غم ڈکانی موسما موجا بیت شادی یہ موسما شادان بیت اجکئی گپی سرا ایران بیت امی طاقت مارش تیگن کہ امی شاعری دومی نامن بزامی مارشت کے لفظانی جامگا گوراکن تشیری بیت ما پدا رہے عشرت رومان یہ کتاب قصدی شاعری ایک جائز ہے تاکدین بیستو ہفتے نمگا کہ بارے پتہ شاعری بارو اچھی گوشت آگوشت کی شاعری جذبات کے آزادانہ اظہار کا نام نہیں بلکہ جذبات سے فرار کا نام ہے. شاعری شخصیت کے اظہار کا نام نہیں ہے بلکہ شخصیت سے فرار کا نام ہے. لیکن در حقیقت فرار کی اس نوعیت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے پاس شخصیت بھی ہے اور جذبات بھی. برطانیہ نوشتہ کار ولیم ازلٹ نوشتان پوئٹری ان جنرل تہا شعر باروا نوشتیں کہ شعر یک چیز یا یک ویل یہ ابرمی تاثری کے چوتی پلگاری صوبہ جب زگو حیال تہا یک در رادگی جوزی رودینی تو ہمیں جوزے ردا آئیے درشان توار تہا جالی و برسی ودی. شعر و شاعری بارو آگا رویر نندی زانتکارانی لیکا دیما ارکنگو چارک ببنتما گوشت کنی کہ شاعر کسانی راستیانی تا سرجمی راستیاں شوازی تاکہ آوتی چپ و چاگرد راستیاں دسوی کی تو نوکی زیبایشتی دروشما محلوق کے دیما بیاری. شعر یا شاعر یا سرجم یا گیشوار کنک نازر کی جی رہی بلے پریشیا توجیل یا درگی جگہ شعر یا شاعری جند زانک وار. سید عابد علی عابد دسمبر 1971 کا کئی کتابیں اسلوب مجلس ترقی ادب لاہور چاپشن کو تک تاکدیم 116 سرا کستے نوشتہ کن کہ ہر شعر اپنے مطلب و مفہوم کے مطابق الفاظ کا تقاضا کرتا ہے جو خود اس کے متون سے پیدا ہوتے ہیں اور خود گویا مضمون ہی کے اندر اس طرح موجود ہوتے ہیں جیسے پتھر میں بقول بجنور بت. شاعر اپنی ہنرمندی اور ذوق سلیم سے کام لے کر در حقیقت پتھر کے نقاب کو دور کرتے وقت تیشہ ریاض کی ایسی ضربیں لگاتا ہے کہ آثار اس کے شعر پر ثبت ہوتے ہیں. شاعر وتی چاگرد مزن بستاری باری کیا یہ قد و بالات شہید گرہن جتائیں شاعر امائن کے شعرہ چا گپا جتا دگن. نامدار فرانسیسی شاعر فعال ورلینا گشتگت کے شعر امائن کے دیر ہمیں دلا جاگا بکن. یہ کلی گپا چپد ما یکردی پدائی جیڑگا لاچار بین کہ شاعری بن چمک چک ہو جائیں. دوستا اے سرحال بعض شائگان سرحالی بعض دوشت نما دیم طرح کسی گوشما گپتران کریں شاعری بنش چک ہو جائیں. بلے اگر شما میں چینل سبسکرائب نہ کتا انشاءاللہ ما سبسکرائب بکنے کوتی دوستان شنگو تالان بکنے تاو کی مراگشیا وتی کستر سا خاموشا موکل بھی دیت پاکی آوندے میارو باؤٹت.